نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين۔ آپ کے سامنے سورۃ الکافرون تلاوت کی ہے، اور اس کا ٹیکسٹ بھی اور ترجمہ بھی آپ کے سامنے اسکرین پر آئے گا انشاءاللہ، اسے دیکھ لیجئے۔ قل یا ایہا الکافرون، یعنی قل یہ فعل امر ہے، اور اس کورس میں ابھی آپ کو فعل امر نہیں بتایا گیا ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ کا سبق ہے، اور وہ آپ کیسے بنائیں گے وہ بھی انشاءاللہ آئے گا۔ قل یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اور ظاہر سی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم سب کو خطاب ہے کہ یا ایہا الکافرون، کہ اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، کہ میں نہیں عبادت کرتا، ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو، یا میں نہیں عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور میں ان کی عبادت کرنے والا نہیں جن کی عبادت تم نے کی ہے، جن کی عبادت تم کرتے رہے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ تو یہ قرآن کریم کی مختصر ترین صورتوں میں سے صورت ہے، اور اما پارا جب بچے ناظرہ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو شروعات میں یسرنا القرآن کے بعد یا نورانی قاعدے کے بعد بچے عام طور سے یہی پڑھتے ہیں، اور خوب اچھی طریقے سے بہت سی صورتیں یاد ہو جاتی ہیں جو زندگی بھر ہم پڑھتے رہتے ہیں نمازوں میں، اور لیکن انفارچونیٹلی بس یوں ہی پڑھتے رہتے ہیں، اور اس کا مطلب اور اس کا مفہوم نہ تو ہم جانتے ہیں اور نہ کبھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عربی کی یہ گرامر قواعد سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور آپ الحمدللہ یہاں تک کہ آئے کہ اب اس صورت میں لکھے ہوئے کئی ایسے کلمات ہیں، کئی ایسے اس میں صیغے ہیں جن کی گرامر آپ کو بتائی جا چکی ہے، اور آج انشاءاللہ آپ انہیں ڈیکوڈ کریں گے، سمجھیں گے، دیکھیں گے، تو یہ اللہ کا عظیم شکر کرم اور اس کا احسان ہے۔ تو ویسے اس صورت میں خاص طور سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جب بتانے، سمجھانے اور لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے کا وہ عمل جب اتمام حجت کے دور میں داخل ہو جاتا ہے، یعنی جب بالکل ان پر واضح کر دی جاتی ہیں چیزیں، تو پھر کوئی زور زبردستی نہیں رہ جاتی، اور ان کے لیے وہ اپنے دین، اپنے اصولوں پر ڈٹے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں، ہٹ دھرمی کر رہے ہیں۔ تو ہمیں طاقت سے، قوت سے کسی کو اننیسیسری پریشان کر کے اپنی بات منوانے کی بات نہیں کرنی ہے، بلکہ انہیں ان کا دین مبارک اور ہمیں ہمارا دین مبارک۔ لیکن یہ مرحلہ بہت بعد کا ہے، اس کے پہلے کی بہت محنتیں اور کوششیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان محنتوں اور کوششوں میں کرنے والوں میں ہمارا بھی نام شامل کر لے، ہمیں بھی ایسی کوششیں کرنے والا بنا دے۔
تو اس صورت میں آئے ہوئے الفاظ کو انشاءاللہ دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم فعل مضارع کو ذرا ریوائز کرنا چاہتے ہیں، اور آپ نے 2 دن خوب اچھی پریکٹس کری ہے فعل مضارع کے تعلق سے، تمام صیغوں کو کیسے کنسٹرکٹ کرتے ہیں یہ بھی الحمدللہ سیکھ لیا ہے۔ امید ہے صرف آپ کو گردان یاد نہیں ہوئی ہوگی، بلکہ اچھی طرح سے آپ نے ایک ایک صیغے کو سمجھ بھی لیا ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے کہ فعل مضارع وہ فعل ہے جس میں ہم ماضی تو الگ سے پڑھتے تھے، اور یہاں پر حال اور مستقبل ان دونوں کو شامل کرتے ہیں۔ مضارع کے صیغے یا مضارع کا صیغہ ماضی کی گردان سے بنتا ہے، ماضی کے پہلے صیغے سے بنتا ہے۔ طریقہ کار بنانے کا کیا ہے کہ آپ سب سے پہلے ماضی کا صیغہ کاپی کر لیتے ہیں، اور اس میں علامت مضارع یا سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ یا تا الف نون یہ 4 علامت مضارع بتائی گئی تھی۔ یا سے سٹارٹ کرتے ہیں، آخری حرف پر جو ہے ہم چاہے وہ ایکٹیو وائس ہو چاہے پیسیو وائس ہو ہمیشہ پیش لگاتے ہیں۔ پہلے حرف پر زبر لگاتے ہیں ایکٹیو وائس کی شکل میں، اور دوسرا حرف ساکن کر دیتے ہیں۔ تیسرے حرف پر ہم ماضی کے صیغے کے عین کلمہ کے مطابق حرکت استعمال کرتے ہیں۔ اب ماضی کا جو صیغہ آپ کے سامنے آیا تھا وہ 3 حرکات پر مشتمل تھا۔ ماضی کا جو عین کلمہ ہے وہ کبھی زبر کے ساتھ، کبھی زیر کے ساتھ، اور کبھی پیش کے ساتھ۔ تو جب پیش کے ساتھ ہو عین کلمہ تو ہمیشہ مضارع میں بغیر کسی سے کچھ پوچھے ہوئے آپ کو مضارع میں عین کلمہ پر پیش لگا لینی ہے۔ جب ماضی میں عین کلمہ زیر والا ہو تو مضارع میں عین کلمہ موسٹ آف دی کیسز میں 99.99% کیسز میں آپ زبر والا ہی لگاتے ہیں۔ بہت کم شاذ کبھی کبھار وہ زیر والا بھی آ جایا کرتا ہے، لیکن جب ماضی میں عین کلمہ زبر والا ہو تو بہت الرٹ رہنا ہوتا ہے۔ تب مضارع کا عین کلمہ زبر بھی قبول کر سکتا ہے، زیر بھی اور پیش بھی۔ تو یہ تھی پوری سمری، اور آپ نے جیسے ہی پہلا صیغہ بنایا تو باقی کے تمام 13 صیغے آپ کے تیار ہو گئے۔ تو ایک بار ذرا ریپیٹ کر لیں، دوہرا لیں، اور ان صیغوں پر نظر ڈال لیں۔ آپ کو ہم جو روٹ لیٹرز دے رہے ہیں وہ عین با دال، ٹھیک ہے؟ عین با دال یہ ماضی کے یہ جو روٹ لیٹرز ہیں ان سے ماضی کا پہلا صیغہ آپ کو بنانا ہے عبدہ، ٹھیک ہے؟ جب پہلا بن گیا عبدہ تو مضارع کا پہلا بھی بن جانا چاہیے۔ طریقہ کار وہی ہے کہ ہمیں عین با دال کو کاپی کر لینا ہے، اور اس کے بعد علامت مضارع یا کا استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آخری حرف پر پیش لگانی ہے، چاہے وہ ایکٹیو وائس ہو چاہے پیسیو وائس ہو۔ پہلے حرف پر زبر لگنی ہے ایکٹیو وائس کی شکل میں، دوسرا حرف ساکن رکھنا ہے، تیسرا حرف صیغے کا اور مادے کا دوسرا، ٹھیک ہے، یعنی با، اس پر ماضی کے عین کلمہ کے مطابق حرکت لگے گی۔ ماضی کا عین کلمہ یہاں پر کیا ہے؟ زبر والا ہے، لہٰذا 3 شکلیں بنی۔ تو آپ کو یہ بتا دیا گیا کہ یہاں پر ہم پیش لگائیں گے، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ نے کوئی تکا نہیں لگایا بلکہ پوچھ لیا، اور پوچھنے پر بتانے پر یہ موقوف ہو گیا۔ تو یہ بات کلیئر ہو گئی؟ جب آپ نے یعبدو کر لیا پہلا صیغہ، اب اسی سے باقی کے تمام صیغے آپ نے تیار کر لیے، اور وہ کیا بن گیا؟ یعبدانی، یعبدانی۔ اچھا، یہ جو آپ سے بات کہی جاتی ہے کہ یہ اسم کی جو گردان ہے اس سے ملتی جلتی ہے، تو یہ کس معنی میں ملتا جلتا ہے؟ یہ اس ردم ساؤنڈ کے معاملے میں ملتا جلتا ہے، باقی اور کوئی مماثلت، کوئی مشابہت نہیں ہے۔ یعبدو، یعبدانی، اور پھر یعبدون۔ جی
बात से दूसरे लोग तो एक बार करो, ऐसे भाई होगा ना तो अक्सर लोग मुझे अगर आपको म्यूट कर लीजिए रईस साहब आपका। ठीक। याबुदु याबुदानी याबुदूना, फिर उसके बाद ये तीन सीगे बनाने के बाद आपको ताबुदु चेंज कर देना है गियर अपना। ताबुदु और फिर ताबुदानी, फिर छठा सीगा पहले से बनाना है और वो हो जाएगा याबुदना। याबुदना, फिर ताबुदु, ताबुदानी, ताबुदूना, ताबुदूना, ताबुदीना, ताबुदीना, ताबुदानी, ताबुदना। ये हाजिर के तमाम सीगे जो हैं वो किससे बन रहे हैं? ता से, अलामत मुज़ारे ता। आबुदु और नाबुदु। ठीक है, ये आपकी मुज़ारे की गर्दान आइन बा दाल रूट लेटर से तैयार हो गई। आबादा क्या मतलब हुआ? उसने इबादत की, उसने इबादत की। ठीक है, इसी से अब्द बना है, माबूद बना है, आबिद बना है। ये सब मुख्तलिफ इसके अलग अलग डेरिवेटिव्स हैं, वेरिएंट्स। ठीक है, तो उसने इबादत की। अब याबुदू यानी वो इबादत करता है या वो इबादत करेगा। याबुदानी वो दोनों इबादत करते हैं या करेंगे। याबुदूना वो सब इबादत करते हैं या करेंगे। ताबुदू वो एक मुअन्नस इबादत करती है या करेगी। ताबुदानी वो दोनों मुअन्नस इबादत करती हैं या करेंगी। याबुदना वो सब मुअन्नस इबादत करती हैं या करेंगी। ताबुदू आप इबादत करते हैं कर या करेंगे। ताबुदानी आप दोनों इबादत करते हैं या करेंगे। ताबुदूना आप सब इबादत करते हैं या करेंगे। ताबुदीना आप एक मुअन्नस इबादत करती हैं या करेंगी। ताबुदानी आप दोनों मुअन्नस इबादत करती हैं या करेंगी। ताबुदना आप सब मुअन्नस इबादत करती हैं या करेंगी। आबुदू मैं इबादत करता हूँ या करूँगा। नाबुदू हम सब इबादत करते हैं या करेंगे। ठीक है, अब ज़रा गौर करें। आपने आज नमाज पढ़ी, उसमें सूरतुल फातिहा पढ़ी। तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुद। ठीक है, तो इय्याका नअबुदु ये आपने अल्हम्दुलिल्लाह नअबुदु ये पहचान लिया कि ये नाबुदू क्या है। दरअसल ये नाबुदू मुजारे का 14 नंबर का सीगा है। इय्याका नाबुदू, ये हम तेरी ही इबादत करते हैं और करेंगे। ठीक है, नाबुदू, तो ये आपने पहचान लिया। इसी तरीके से आज जो आपके सामने टेक्स्ट आया सूरतुल काफिरून के ताल्लुक से, तो अगर आप हम इसमें आपसे कहें कि थोड़ा इसमें में से तलाश कीजिए सिर्फ और सिर्फ मुजारे को, तो ये एक्सरसाइज आप में से कौन करेगा? कोई अगर करना चाहें तो हैंड रेस करें और इसमें से अंडरलाइन करा दें मुजारे के जो सीगे हैं। आई थिंक द सेकंड लाइन आप। एक मिनट। हाँ, सेकंड लाइन में यानी सेकंड नंबर आयत में आबुदू, वेरी गुड। इसके बाद बताइए। थर्ड लाइन लास्ट आबुदू होगी। आप ताबुदून ताबुदूना सेकंड लाइन में ताबुदूना। सेकंड लाइन में सेकंड एक लाइन आपने छोड़ दिया, ताबुदूना वो क्या है? ताबुदूना। ताबुदूना। और बताइए।
اور کوئی اس میں صیغہ مل رہا ہے؟ تھرڈ لائن آبدتم. میں عابدونا، تھرڈ لائن میں عابدونا، عابدونا کنفرم؟ تھرڈ لائن جی. نہیں نہیں، عابدونا نہیں ہے. ٹھیک ہے، فورتھ لائن میں آبدتم. نہ نہ نہ، مضارع نہیں ہے. ہاں فعل تو ہے لیکن مضارع نہیں ہے. بس ایک ایک اور fourth چھوٹ رہا last ہے، line میں عبدو. آبدو. یہ Yes. آبدو، رائٹ. اچھا، اب ایک اور اس میں اسی میں ایکسرسائز کر لیں. گرین پین سے ہی ہم یہاں پر جو جو اسم ہیں ہم ان کے اوپر این لکھتے ہیں، ناؤن. ٹھیک ہے، الکافرون یہ اسم ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے عابدون یہ فعل نہیں ہے، یہ ناؤن ہے، اسم ہے. ٹھیک ہے، انتم یہ ضمیر ہے، اور ضمیر بھی اسم ہی ہے لیکن ہم ابھی فی الحال ضمیر کو چھوڑ رہے ہیں. اچھا، عابدن یہ اسم ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طرح Yes. عابدون اسم ہے. اور اسی طریقے سے آپ اور دیکھیں تو اب یہ لکم دینکم ولی دین. ٹھیک ہے، تو اب جو اوپن بالکل دکھ رہے ہیں وہ ان کو ظاہر ظاہر ہم نے لے لیا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے دیکھا کہ الکافرون الف لام لگایا، آپ نے پہچان لیا. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے عابدون، عابدون میں کنفیوژن آپ کو کیوں ہوا؟ عابد لفظ ہوتا ہے عابدن، عابدن جو ہے وہ ساجدن کے پیٹرن پر. ٹھیک ہے، ساجدن سجدہ کرنے والا، عابدن عبادت کرنے والا، شاکرن شکر کرنے والا. ٹھیک ہے، اب اسی عابدن کی اگر مثنیٰ بنائیں گے تو کیا ہو جائے گی؟ عابدانی، ساجدانی، شاکرانی. اگر اسی عابدن سے آپ پلورل بنائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ عابدونا، اونا ساؤنڈ، ساجدونا اور شاکرونا. تو سمجھ میں آ گئی بات کہ یہ عابدونا فعل نہیں ہے بلکہ عابدونا ناؤن ہے. ٹھیک ہے، اسم ہے. اب اس میں سے ہم آپ کے سامنے کچھ آئے ہوئے سینٹنسز نوٹ کرنا چاہتے ہیں، انہیں ہم نوٹ کرتے ہیں. اس پوری صورت میں سے کئی ایسے سینٹنسز ہیں، جیسے اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو میں یہیں پر نوٹ کرتا ہوں. پہلا ہے اعبدو، آپ سب نے پوائنٹ آؤٹ کیا اعبدو. ٹھیک ہے، اسی طرح دوسرے نمبر پر ہمیں ملا تعبدون، تعبدون، رائٹ. اسی طرح اگر ہم تھوڑا سا آگے اور جائیں تو ایک سینٹنس ہمیں اور ملتا ہے، وہ ہے انا عابدن. غور کریں، انا عابدن، تو یہاں پر لکھ لیں انا عابدن. ٹھیک ہے، بعد میں دیکھیں گے کہ یہ سینٹنس کون سا ہے، کیسا ہے. عبدتن، عبدتم یہ ایک سینٹنس ہے. ٹھیک ہے، عبدتم. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پر تا پر شد لگ جائے گی، عبدتم، عبدتم. ٹھیک، آگے دیکھیں. اسی طریقے سے نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ انتم عابدون، یہ پھر ایک سینٹنس آپ کو مل رہا ہے، انتم عابدون. اب ایک اور ایکسرسائز آپ کے سامنے آ گئی، اور وہ ایکسرسائز یہ آپ کو کرنی ہے اس میں سے انتم عابدون. چلیں، اب یہ پہچانے کہ ان میں سے کون سے سینٹنسز جو ہیں وربل ہیں اور کون سے نامنل ہیں. اتنے سینٹنسز ہم نے اس صورت میں سے باہر نکالے. اس میں سے وربل سینٹنس یعنی فعلیہ اور نامنل یعنی اسمیہ کو پہچانیے. بتائیے. اعبدو، اعبدو، عبدو تعبدون، جی انا عابدم، انا عابدن، عبدتم. جی. دیکھیے، اس میں سے یہ جو آبدو ہے یہ تو صاف صاف آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ جملہ فعلیہ ہے. ٹھیک، جملہ فعلیہ ہے، وربل سینٹنس. تعبدون وربل سینٹنس، جملہ فعلیہ. انا عابدن، جب کی کبھی کسی ضمیر سے کسی اسم سے جملہ شروع ہوگا یعنی وہ اسم سے ہو رہا ہے
لہٰذا یہ نومینل سینٹینس ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے، یہ فعلیہ نہیں ہے، اسم سے اسٹارٹ ہو رہا ہے۔ اچھا عبد تم عبدہ کی گردان کون کرے گا؟ ماضی کی، ماضی کی گردان عبدہ سے کریں گے جب آپ، تو عبدہ عبدہ عبدو عبدت عبدتا عبدنا، عبد تم عبد تو عبد تما عبد تم، ملا نہیں ملا؟ تو ماضی کا صیغہ ہے یہ عبد تم، یہ بھی وربل سینٹینس۔ انتم عابدون، انتم از a پرسنل پروناؤن، پرسنل پروناؤن ہے، اور پرسنل پروناؤن عربک میں ضمیر جتنے اس میں اسماء ضمائر ہیں نا، وہ سب کے سب کس میں انکلوڈ کیے جاتے ہیں؟ وہ اسم میں انکلوڈ کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ جملہ بھی اسم سے اسٹارٹ ہو رہا ہے، اس لیے اسے بھی ہم کہیں گے جملہ اسمیہ۔ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ اب آپ غور کریں، جو وربل سینٹینس ہیں ان میں سے کون سے ایسے ہیں جو مضارع کے ہیں اور کون سا ہے جو ماضی کا ہے؟ تو اوپر کے دو سینٹینسز آپ کے ایسے ہیں جو فعل مضارع سے ہیں، اور نیچے کا یہ جو ایک سینٹینس ہے یہ ماضی کا ہے، ٹھیک ہے، ماضی کا صیغہ ہے۔ اب آپ دیکھیے آبدو، آبدو یہ صیغہ نمبر 13 ہے، اس میں فاعل کیا ہے؟ انا، یعنی میں عبادت کرتا ہوں یا میں عبادت کروں گا۔ تعبدون، اونا ساؤنڈ، ٹھیک ہے، تو اونا ساؤنڈ آپ کو دو جگہ ملے گی پوری گردان میں، ایک اس جگہ اور ایک اس جگہ۔ جب اونا ساؤنڈ یا علامت مضارع کے ساتھ ہو تو سمجھ جائیے آپ غائب کی بات کر رہے ہیں، تھرڈ پرسن کی بات کر رہے ہیں۔ جب اونا ساؤنڈ آپ کو تا علامت مضارع کے ساتھ مل جائے تو آپ سمجھ جائیے ہم سیکنڈ پرسن کی بات کر رہے ہیں، سیکنڈ پرسن یعنی حاضر کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر تعبدون کا مطلب کیا ہے کہ تم سب عبادت کرتے ہو یا کرو گے۔ اب کانٹیکسٹ ہمیں بتائے گا کہ وہاں پر کرتے ہو صحیح رہے گا یا کرو گے صحیح رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب عابدو آپ کو پتہ چل گیا، تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے آپ نے سب کو ڈیکوڈ کر لیا۔ انا عابدن یعنی میں عبادت کرنے والا ہوں، جملہ اسمیہ۔ انا مسلم، انا ساجد، انا طالب، انا معلم، اب یہ سب کیا ہے؟ یہ جملہ اسمیہ ہے، یہ آپ نے بے شمار بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کہ انا جو ہے وہ مبتدا اور عابد خبر۔ اسی طرح انتم عابدون، عابد کی جمع جو ہے وہ عابدون، اور انتم سیکنڈ پرسن میں آپ یوز کریں گے، اور ظاہر سی بات ہے یہ کون سا ضمیر ہے؟ یہ سیکنڈ پرسن جمع مذکر انتم، اس کے مقابلے میں دوسرا کون ہے؟ انتنا۔ تو انتم عابدون یعنی آپ سب عبادت کرنے والے ہیں، یہ جملہ اسمیہ ہے۔ تو ایک ہی صورت میں آپ کو اتنے سارے سینٹنسز، اتنے تمام صیغے، وہ سب کے سب آپ کے دیکھیے اب پہچانے سے لگنے لگے، جانے پہچانے سے۔ اور الحمدللہ تھوڑی سی کوشش کے بعد، بہت دن نہیں پڑھائی کی آپ نے، چند روز ابھی پڑھائی کری ہے، اب آپ کچھ دن کے بعد یہ بھی پتہ چل جائیں گے یہ قل آتا کہاں سے ہے، ٹھیک ہے، یا ایوہا، ٹھیک ہے، الکافرون، یہ ندا اور منادا کا جو کانسیپٹ تھا آپ کو بتایا گیا تھا۔ معرف باللام اسم سے پہلے جب آپ یا لگاتے ہیں تو بیچ میں ایوہا یا ایتوہا کا اضافہ ہوتا ہے، یہاں پر الکافرون مذکر ہے لہٰذا اس کے پہلے آپ نے ایوہا لگایا، تو اے کافرون، ٹھیک ہے، لا اعبد، ٹھیک ہے، لا نہیں، اور ما یہاں پر جو ہے وہ ایک طریقے سے اس میں موصول کے طور پر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ولا انتم عابدون، اعبدو، تو اب کتنے صیغے ہیں سب کے سب اسی طرح دیکھیے، لکم لام جارہ اور کم ضمیر اٹیچ ضمیر، لکم لکم، لکا لکم، لکا لکما لکم، لکی لکما لکنہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ۔ اسی طرح دینکم، یہ جار مجرور کی کنسٹرکشن ہو گئی، دینکم جار مجرور، یہ لام جارہ ہے، اور کم، اسی طرح دینکم مرکب اضافی ہے، ٹھیک ہے، مضاف مضاف الیہ، دین بغیر تنوین کے آ رہے ہیں، الف لام داخل نہیں ہے، ساتھ میں ایک اٹیچڈ ضمیر ہے، ٹھیک ہے، اسم کے ساتھ جب بھی اٹیچ ضمیر ہو تو پکا مرکب اضافی، دینکم، دینکا، ٹھیک ہے، ماں دینکا، اور دینکا، دینکو، دینکما، دینکم۔ اسی طرح ولی دین، لام جارہ یا متکلم، ولی واو اور لیہ دین، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہیں نہ کہیں یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کی الحمدللہ پڑھی ہو گئی۔ اب آگے چلتے ہیں اور اس کے بارے میں کچھ اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔
مزید کچھ باتیں آج انشاءاللہ آپ کو پتہ چلیں گی اس کے بارے میں، اور بہت انٹرسٹنگ ہوگا. ٹھیک. دیکھیے، سب سے پہلے اگر کسی کی آپ میں سے کوئی کلاس مس ہوئی تو ظاہر سی بات ہے وہ حضرات صاحبان ان سب سے میری گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ سب ریگولر رہا کریں. یہ بہت بڑا سرمایہ ہے، ایسیٹ ہے. اگر آپ ریگولر نہیں رہیں گے، ارریگولر ہوں گے، تو پھر چیزیں آپ کو کمپلیکیٹڈ نظر آنے لگیں گی. پائل اپ ہوں گے کئی سارے ٹاپکس ایک ساتھ، تو پھر سمجھنے میں بہت طوالت ہوگی، دشواری ہوگی. لہٰذا کوشش یہ کریے، اگر آپ کی کچھ کلاسز مس بھی ہو گئی ہیں تو بھی نا امید مت ہوئیے. مومن نا امید نہیں ہوتا، ایمان والا ہراساں نہیں ہوتا. نا امیدی کفر ہے. آپ جو ہیں ان چیپٹرز کو تھوڑا سا اپنا اضافی وقت دیجیے ان کے ساتھ، اور ان کی ریکارڈنگز کو دیکھیے، گو تھرو کریے. سب ایک ساتھ ایٹ اے ٹائم نہیں ہو پائیں گے. کلاس ریگولر اٹینڈ کرنا اسٹارٹ کر دیجیے، اور پیچھے سے ایک ایک دو دو لیکچرز آپ اپنے کور کرتے جائیے، اور نوٹس بھی بناتے جائیے کچھ کچھ، تو انشاءاللہ فائدہ ضرور ہوگا. اب جیسے یہ مظاہرے کی گردان ہے، آپ میں سے جو لوگ ریگولر ہیں ان کو یہ لگ رہا ہوگا کہ تیسرا دن ہے آج، ابھی ہم اس مظاہرے کی گردان کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ بہت اہم بات تھی، اس لیے میں نے اس کے لیے اتنا وقت لیا ہے. اب اس میں آگے اسی گردان سے ریلیٹڈ بہت کچھ چیزیں آپ کو سیکھنی ہیں اور سمجھنی ہیں. وہ کیا؟ وہ یہ کہ جیسے آپ نے جب ماضی کی گردان پڑھی تھی تو آپ کو یاد ہوگا ان 14 صیغوں کے بارے میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ ہر ایک صیغے کا، ہر ایک کالم، ہر ایک باکس میں جو لکھا ہوا ایک فعل ہے، اس کا اپنا کوئی نہ کوئی فاعل ہے. کیوں؟ کیونکہ بغیر فاعل کے کوئی کام نہیں ہوتا. لہٰذا یہاں بھی اس کانسیپٹ کو سمجھنا ہے. وہاں پر آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ جتنے بھی 14 صیغے ہیں ان کو 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا ہے، اور ان کو کیا کہا جاتا ہے کہ 2 میں سے اور 12 میں سے. تو 2 والے صیغے کون سے ہیں؟ صیغہ نمبر 1 اور 4، جس کا فاعل کبھی اندر ہوتا ہے اور کبھی باہر ہوتا ہے. مثلاً اب آپ کو کچھ چیزیں تھوڑا سا پیچھے سے مجھے ریلیٹ کرنا پڑے گا نا، تو انہیں دیکھ لیجیے. جیسے وہ آپ کو کیا میں نے بتایا تھا کہ جب آپ کا کانسیپٹ جو ہوتا ہے والا، اس کو دھیان سے دیکھیے گا. 1 منٹ، کچھ 1 سیکنڈ. ہاں، مثال کے طور پر میں یہاں پر لکھ رہا ہوں نون صادرہ نصارہ، ٹھیک ہے. اسی طرح میں نے لکھا خلقہ. آپ سب نے یہ کہا کہ یہ ماضی ہے، پہچان لیا آپ نے انہیں. یہ بھی پہچان لیا کہ یہ صیغہ نمبر 1 ہے. اور پھر آپ نے یہ بتایا کہ یہ صیغہ نمبر 1 ہے تو اس میں 2 کنڈیشنز آ سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ یہی لکھ کر کے آگے بڑھ جائیں نصارہ، تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا اس نے مدد کی. خلقہ، اس نے پیدا کیا. ٹھیک ہے، یہ بات آپ کو بتائی گئی تھی. لیکن اگر اس نصارہ کہ اس کو یا خلقہ کے اس کو ظاہر کرنا ہو، یعنی وہ جو جس نے مدد کی، تو نصارہ زید، زید نے مدد کی. خلقہ اللہ، اللہ نے پیدا کیا. تو اب آپ نے جو یہاں پر اس کہا تھا وہ اس یہاں ظاہر ہو گیا. کہنے کا مطلب ہے یہ صیغہ نصارہ یا خلقہ، صیغہ نمبر 1 جو ہے، یہ 2 طرح سے کام آتا ہے. وہ کب؟ ایک تو ضمیر کی شکل میں بھی وہ کام آ رہا ہے، اور ظاہر کی شکل میں بھی وہ کام آ رہا ہے. ٹھیک اسی طریقے سے نصارت کا بھی یہی معاملہ ہے. نصارت یعنی اس نے مدد کی، مؤنث کی بات ہے. اب نصارت، اس نے مؤنث نے کس کی مدد کی، یا وہ کون ہے مدد کرنے والی، وہ ظاہر ہو گئی. نصرت فاطمۃ، فاطمۃ یعنی مدد کرنے والی باہر آ گئی، ظاہر ہو گئی، اور وہ ہے فاطمہ. یعنی فاطمہ نے مدد کی. یہ یہاں پر فاعل ہے. فاعل مطلب سبجیکٹ ہے، ڈوئر آف دا ایکشن. ٹھیک، جو کام ہو رہا ہے اس کو کرنے والی ہے.
नसरा जो काम हुआ मदद करने वाला, उसको करने वाला कौन है? जैद। और यहाँ पर कौन है काम करने वाला? वो है ही। और यहाँ काम करने वाला कौन है? शी। ये बात आपको समझ में आ गई थी और आपको ये बताया गया था कि तमाम के तमाम 14 सीगे जो हैं इस तरह से दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं। एक वो सीगे जो 12 हैं और दूसरे वो जो 2 हैं। तो दो वाले सीगे, दो सीगे कौन है? ये दो सीगे दरअसल सीगा नंबर फर्स्ट है और सीगा नंबर फोर्थ है। तो अब आपको मुजारे में भी देखना है कि क्या ऐसी कोई डिवीजन मुजारे में भी है। तो बेशक बिल्कुल है। उस डिवीजन को सबसे पहले समझ लीजिए। यहाँ पर याद रखिएगा 2 में से और 12 में से। 2 में से सीगे वो हैं जो ज़मीर की शक्ल में भी यूज होते हैं और जाहिर की शक्ल में भी यूज होते हैं। लेकिन 12 वाले सीगे सिर्फ और सिर्फ ज़मीर की शक्ल में यूज होते हैं। बस ये इतना सा फर्क है, मोटा सा। ठीक है, चलिए अब आइए इस गर्दान पर मुजारे की जो आपने देखा, और यहाँ पर जो आइन बा दाल का इस्तेमाल किया उसमें में से मुजारे का सीगा कुरान करीम में आपने पहचाना भी सूरतुल काफिरून में। ठीक है, सिर्फ मुजारे के सीगे नहीं पहचाने बल्कि यहाँ पर आपने माजी का एक सीगा भी देखा, 2 जुमला इसमिया भी देखे। उसके अलावा कुछ और मुरक्कबात थी नाक़िसा, उन्हें भी आपने पहचानने की थोड़ी बहुत कोशिश की। अब आप आइए इस पर, मुजारे की इस गर्दान पर, और इन 14 सीगों के फाइल को तलाश करते हैं। क्या काम करेंगे? सबसे पहला काम करेंगे इनके फाइल को ढूंढेंगे कि किस सीगे में कौन फाइल है। और जाहिर सी बात है जब तक कि हम फाइल को नहीं पहचानेंगे तब तक हमें ये नहीं मालूम होगा कि ये काम किसने किया। या अरबी में हम ऐसा क्या है या अबुदानी में जो हम कहते हैं इसका फाइल जो है वो कौन है, तर्जुमे के में उसकी रियायत करते हैं। या अबुदूना में ऐसा क्या है जिसकी वजह से हम इसको पहचान लेते हैं, यही जानना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, देखिएगा ध्यान से। देखिए यहाँ पर एक अहम बात है जो आपको जाननी है, वो ये कि जैसे वहां पर के 2 सीगे अहम थे, यहाँ पर भी 2 सीगे उस एतबार से अहम है। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि यहाँ पर जितने ये आनी वाले सीगे हैं, ठीक है, आनी वाले यानी ये जो साउंड आनी जिनकी है, इसमें जो आपको अलिफ दिख रहा है ना बीच में, और ये जो नून है, इससे पहले आपने एक बार ये बात समझी हुई है, शुरू में ये पढ़ी थी कि ये जब आप इस्म पढ़ रहे थे तो आपको मालूम है कि नून जो होता है ये आनी साउंड का, ये कभी ड्रॉप भी हो जाता है। एराब जब हल्का करते हैं तो नून ड्रॉप हो जाता था इस्म की कंडीशन में, मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब हम चूंकि फेल में आ गए और फेल में भी वही आनी साउंड हमें मिल गई, तो ये नून बहुत ट्रस्टवर्दी नहीं है, ये यहाँ भी ड्रॉप होगा। लिहाजा इस नून को इसका फाइल नहीं कहा जाएगा, बल्कि इसके साथ इससे पहले जो अलिफ लिखा हुआ है इसको इसके फाइल के तौर पे देखा जाएगा। तो याबुदानी में जो फाइल है वो कौन है? अलिफ। इसी तरह ताबुदानी में भी अलिफ, फिर ताबुदानी अलिफ, और फिर ताबुदानी अलिफ। तो ये आपने देखा जितनी आनी साउंड वाले सीगे थे उन सब में देखा कि इनका फाइल क्या बन गया? अलिफ। अब ये बात आपको हजम ना भी हो तो भी आपको हजम करनी पड़ेगी इस तरह से कि ये नून जो है इनका कभी भरोसा नहीं, ये कभी इस तरह भी लिखा मिलेगा। लेकिन ये सीगा इस तरह कब लिखा मिलेगा, क्यों लिखा मिलेगा, ये बाद में आपको बताया जाएगा इंशाल्लाह। लिहाजा हम इस अलिफ को, बहुत मोतबर है, ये इसका दामन नहीं छोड़ेगा, लिहाजा यही अलिफ पहचान बना लिया गया। ग्रामर वालों ने कहा कि ये इसका फाइल है। इसी तरह अब आते हैं ऊना साउंड वाले। ऊना साउंड वालों में जो नून है वो भी ड्रॉप हो सकता है, लिहाजा वहां पर जो वाव है उसे क्या मान लिया गया? उस वाव को मान लिया गया कि ये वाव जो है ये फाइल है। ऊना वाले 2 ही सीगे हैं। ठीक, अब आपको ये 2 सीगे मिलेंगे, याबुदना और ताबुदना। आपको ये बात मालूम है कि नून जबर ना जो आप लास्ट में लगा रहे हैं ये जमा मुअन्नस, ठीक है, तो यही नून जो है ये इसका फाइल हो जाएगा, नून जबर में। ठीक है, नून।
اور یہاں پر بھی یہی نون اس کا فاعل ہو جائے گا۔ اب آپ کو ایک ہے یعبدنا علامت مضارع یا کے ساتھ، اور دوسرا ہے علامت مضارع تا کے ساتھ۔ تو یا اور تا ہمیں بتائیں گے کہ یہ سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے۔ باقی نون سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ مؤنث کا صیغہ ہے، جمع مؤنث، ٹھیک ہے، غائب اور جمع مؤنث حاضر۔ اب دیکھیے آپ کے کتنے صیغے مکمل ہو گئے، آنی والے تمام مکمل ہو گئے، اونا والے مکمل ہو گئے، اور نون زبر نا والا جو یہ صیغہ ہے وہ بھی مکمل ہو گیا، آپ نے پہچان لیا، ٹھیک ہے۔ باقی اعبدو اور نعبدو، یہ تو آپ پہلے سے جان رہے ہیں کہ اعبدو میں انا ہے اور نعبدو میں نحنو ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ سے کچھ چھپا نہیں ہے، کلیئر ہو رہا ہے۔ الف انا کا یہاں حمزہ دکھ رہا ہے، نحنو کا نون یہاں نظر آ رہا ہے، لہٰذا ہم پہچان رہے ہیں کہ اس کا فاعل یہی ہے۔ اب نیکسٹ بات سمجھیے، اس کے بعد آتی ہے بات تعبدینا۔ تعبدینا، ٹھیک ہے، تعبدینا میں بھی دیکھیے اینا ساؤنڈ ہے، اینا ساؤنڈ ہے تو نون زبر نا پھر اعتبار کرنے لائق نہیں ہے، لہٰذا یہاں پر یہ جو بیچ میں یا آ رہی ہے نا، یہی یا جو ہے یہ اس کی فاعل ہے، ٹھیک ہے، اینا ساؤنڈ کی جو یا ہے یہ اس کی فاعل ہے، تعبدینا، یعنی نون ڈراپ ہو جائے گا تو یہ بچے گا کیا، تعبدی۔ کب ڈراپ ہوگا، کیوں ڈراپ ہوگا، یہ بعد میں انشاءاللہ پتہ چلے گا۔ اس کے بعد آئیے اب صیغہ نمبر فرسٹ اینڈ فورتھ کی طرف، یعبدو تعبدو۔ یہ صیغہ نمبر فرسٹ اینڈ فورتھ پہلے بھی آپ کو یہی بتائے گئے تھے کہ ان کا جو فاعل ہے وہ ہوا اور ہیا، یہ کبھی اندر اور کبھی باہر، ٹھیک ہے، یہ ان آؤٹ ہوتے رہیں گے، ٹھیک ہے، یہ ضمیر کی شکل میں ہے تو ہوا ہیا، اور ظاہر کی شکل میں ہے تو ان کا کوئی نہ کوئی باہر ناؤن دیکھنے کو ملے گا اس میں۔ اب تمام صیغے طے ہو گئے، ان کا فاعل طے ہو گیا، ایک بچ رہا ہے اور وہ بہت ڈھیٹ ہے، تعبدو، کوئی پہچان اس کے اندر یہاں موجود نہیں، لیکن ہم اس سے ہنٹ لیں گے یہ سیکنڈ پرسن کا واحد مذکر ہے، اور تعبدو، تو یہ تعبدو دراصل انتا، ٹھیک ہے، اس کا جو فاعل ہے وہ کیا ہے، انتا۔ تو گرامر والے جو ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ اس کا فاعل انتا ہی مانا جائے گا۔ اب اس اعتبار سے ہم نے تمام کے تمام صیغوں کے فاعل دریافت کر لیے، معلوم کر لیے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں سے ایک پوائنٹ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا الگ الگ طرح کے یہ صیغے ہیں، ساؤنڈ ڈفرینٹ ڈفرینٹ ہے، اگر مکڑ جال بنا ہوا ہے تو کیا کوئی ان کا کلاسیفیکیشن ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ یہ تمام کے تمام جو 14 صیغے آپ کو دکھ رہے ہیں نا، یہ 3 طرح سے ان کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ یہ 3 طرح سے کون ہے، 2 + 3 اور +9۔ اب یہ 2 3 9 کا یہ 3 گروپس میں ان کو منقسم کر دیا گیا، ڈیوائڈ کر دیا گیا، تو یہ بن گئے ٹوٹل 14۔ اب 2 میں سے کون ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سامنے نظر آ رہے ہیں، ہوا اور ہیا، یہ 2 میں سے ہیں، یہ 2 میں سے ہیں، ٹھیک ہے، یعبدو تعبدو، یہ 2 میں سے ہو گئے فرسٹ اینڈ فورتھ۔ 3 میں سے کون ہے، تو 3 میں سے جو صیغے ہیں وہ یہ ہیں، انتا یعنی تعبدو، عابدو اور نعبدو، یہ 3 میں سے ہو گئے، یہ 3 میں سے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 میں سے جو صیغے ہیں ان کے ساتھ ایسا خاص کیا ہے جو ان کو الگ رکھا گیا ہے، 3 کی کیٹیگری میں رکھا گیا ہے، اور 2 میں سے ایسا خاص کیا ہے جو ان کو الگ رکھا گیا ہے؟ یاد رکھیے جو ہوا ہیا ہے، یہ 2 میں سے جو صیغے ہیں ان کا جو فاعل ہے وہ ان آؤٹ، اندر باہر ہوتا رہتا ہے۔ تھرڈ جو باقی کے جو 3 صیغے ان 2 کے علاوہ، یعنی انتا انا اور نحنو، ان کا جو فاعل ہے وہ ہمیشہ ساتھ رہتا ہے ان کے، بلکہ آپ ہمیشہ اندر کہیے، ان اندر، وہ اندر کس شکل میں ہے، انتا اندر ہے، انا اندر ہے، نحنو اندر ہے۔ اب رہی بات بچے ہوئے 9 صیغوں کی، آنی والے سب، اونا والے 2 اور نون زبر نا والے 2 اور اینا والا 1، یہ تمام بچے ہوئے صیغے 9 میں ہیں، ان کا فاعل ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، ہمیشہ ساتھ۔
تو اس طرح سے یہ 3 کیٹیگریز بن گئی ہیں. آسان الفاظ میں بالکل لے مین کی لینگویج میں یہ بات بتا دی گئی کہ 14 میں سے 2 صیغے ایسے ہیں ہوا اور ہیا، ان کا فاعل جو ہے، ان کا جو سبجیکٹ ہے وہ کبھی اندر ہوگا ضمیر کی شکل میں. جیسے مثال کے طور پر یعبدو، یہاں پر اس کا فاعل ہوا ہے، اس کے اندر ہے، لیکن جیسے ہی ہم کہیں گے یعبدو اور پھر آگے لے آئیں گے حامدن، اب وہ ظاہر ہو گیا. اب فاعل جو ہے وہ اندر نہیں ہوا، فاعل باہر ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اندر باہر والا جو کیس ہوگا وہ صرف 2 صیغوں کے ساتھ ہے. 3 صیغے جو بتائے میں نے آپ کو، جن کو میں نے بلو پین سے انسرکل کیا ہے، وہ کون سے صیغے ہیں؟ سیکنڈ پرسن واحد مذکر، پھر اس کے بعد متکلم کے دونوں صیغے، یعنی واحد متکلم بھی اور جمع متکلم بھی، فرسٹ پرسن سنگولر، فرسٹ پرسن پلورل. تو اس اعتبار سے یہ 3 صیغے ایسے ہیں جن کا فاعل ہمیشہ ان کے اندر موجود رہے گا، انتا، انا اور نحنو کی شکل میں. اور 9 صیغے ایسے ہیں جن کا فاعل ہمیشہ ساتھ ہوگا، ہمیشہ ساتھ، یعنی ساتھ کا مطلب وہ نظر آ رہا ہوگا. جیسے یعبدانی، تعبدانی، 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 الف کی شکل میں وہ ساتھ میں نظر آ رہا ہے. اونا میں واو نظر آ رہا ہے. یعبدنا، تعبدنا میں نون نظر آ رہا ہے. تعبدینہ میں یا نظر آ رہا ہے. از اٹ کلیئر ٹو آل آف یو؟ آپ لوگ اپنے تاثرات ضرور بیچ بیچ میں دیتے رہیں، ون سائیڈڈ کلاس نہیں ہونی چاہیے. تو یہ 14 سیکشن میں 3 حصوں میں بٹ گیا. کلیئر ہو گیا؟ یہ پورا سائنس سمجھ میں آ گئی یہ والی؟ جی جی سر سمجھ میں آ گیا، سر ریپیٹ کرنا پڑے گا ریکارڈنگ سے. ہاں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، دیکھ لیجیے گا. ایک تو صیغوں کی میتھمیٹکس، ان کے بنانے کا جو طریقہ، ان کی فزیولوجی، ایناٹومی، وہ سب بھی آپ کو معلوم ہو، اور پلس اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی پتا ہو کہ ان صیغوں میں یہ جو فاعل ہے اس کا کیا پورا کانسیپٹ ہے. یہ بہت ضروری ہے. اگر یہ سمجھ میں نہیں آئے گا تو کنفیوژن ہو جائے گا. مثلا تعبدونا لکھا ہوگا اور آپ اس کا فاعل اس میں آگے تلاش کر رہے ہوں گے، یہی تو غلطی کر سکتے ہیں. جب تعبدونا لکھا ہے تو پھر ہم اس کو دیکھیں گے کہ تعبدونا 9 میں سے ہے، 3 میں سے ہے یا 2 میں سے ہے. کون بتائے گا یہ 9 میں سے ہے، 2 میں سے، 3 میں سے ہے؟ واہ 9 میں سے ہے. تعبدون 9 میں سے. 9 میں سے. ٹھیک ہے، کیونکہ پھر سے ایک بار سمجھ لیں کہ یہ بلو سرکل جو میں نے بنایا ہے یہ 3 کے لیے بنایا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو گرین ریکٹینگل بنا ہے یہ کس کے لیے؟ 2 صیغوں کے لیے بنا تھا. باقی 9 صیغے جو خالی لکھے ہوئے ہیں وہ. ٹھیک ہے، تو تعبدونا 9 میں سے، آبدو 2 میں سے، 9 میں سے کس میں سے؟ 3 میں سے. 3 میں سے. 3 میں سے. 3 میں سے. آبدو 3 میں سے. اچھا، آبدو کے ساتھ نابدو بھی 3 میں سے ہے. اور کون سا تعبدو؟ سیکنڈ پرسن واحد مذکر، یہ بھی 3 میں سے ہے. تو یہ جو 2 3 9، 2 3 9، ماضی میں نے پہلے آپ کو بتایا نا کہ وہاں ماضی والی گردان میں جب آپ نے پڑھا تھا تو وہاں پر آپ نے صیغوں کی جو کلاسیفیکیشن تھی وہ صرف اس طرح سے پڑھی تھی کہ 2 میں سے اور 12 میں سے. 2 میں سے وہ صیغے تھے جب آپ کو فاعل ضمیر یا ظاہر کی شکل میں لانا ہوتا ہے. 12 میں سے یہ ہمیشہ ضمیر کی شکل میں ہوتے ہیں ان کے فاعل. یہ پوائنٹ بس اہم تھا. ضمیر ظاہر کیا ہے؟ ضمیر پرناؤن ہے، ظاہر ناؤن ہے. ٹھیک ہے، تو پرناؤن کی شکل میں اور ناؤن کی شکل میں، دونوں شکل میں یہ صیغے 2 یوز کیے جا سکتے ہیں. لیکن جو صرف ضمیر کی شکل میں جن صیغوں کا استعمال کیا جائے گا وہ 12 صیغے الگ سے ہوں گے. ظاہر کی شکل میں کبھی بھی ان 12 میں سے کوئی نہیں یوز کیے جائیں گے. تو یہ امپورٹنٹ پوائنٹ تھا آپ کو جو سمجھنا ضروری ہے. تو سر 14 صرف ہاں جی جسٹ ون کوشچن سر، یس. یہ اور جو 9 ہے اس میں آپ نے کہا نا دونوں ان ہی رہیں گے، تو واز دا ڈفرنس آؤٹ آف دم؟ مطلب اینا والے یا اونا والے، رائٹ؟ اینڈ یہ 3 جو ہے سب میں ان میں ہی ہے، لائک ان سائڈ رہے گا اس کا، ہاں، تو واز ڈفرنس آؤٹ آف دم؟ ڈفرنس از دیٹ کہ یہ جو یعبدو اور تعبدو ہے، یعنی صیغہ نمبر فرسٹ اینڈ فورتھ، ٹھیک ہے، صیغہ نمبر فرسٹ اینڈ فورتھ ان کا جو فاعل ہے وہ ہمیشہ
وہ مطلب کبھی اندر ہوگا اور کبھی باہر ہو جائے گا، یعنی ان اینڈ آؤٹ والا کیس ہوگا. الگ سے پھر سے سمجھ لیجیے. اور جو جی بٹ 3 اور 9 کے کیسز میں ہمیشہ ان رہے گا رائٹ؟ نہ 3 اینڈ 9 کے کیس میں ان اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ نظر نہیں آ رہا ہے. جیسے آبدو کا انا صاف ظاہر نہیں ہو رہا ہے نا، نحنو کا وہ نابدو میں نحنو ہے وہ ایز سچ نظر نہیں آ رہا، صرف اس کی نون جو ہے وہ علامت سی دکھ رہی ہے. اوکے. تعبدو میں تو انتا بالکل بھی نظر نہیں آ رہا ہے. تو اوکے. بیسک ڈفرنس از دیٹ کہ کہیں پر اپیئرنس وائز وہ دکھ رہے ہیں اور کہیں پر اپیئرنس وائز نہیں دکھ رہے ہیں. الف الف الف، واو واو، نون نون اور یا، یہ سب ساتھ دکھ رہے ہیں. یعنی صیغے کو آپ نے جیسے ہی ایک نظر ڈالی، اس پر دیکھا آپ نے، تو فوراً آپ کو یہاں پر سے یہ پتہ چل گیا یعبدانی، اٹ مینس اس کا جو فائل ہے وہ الف ہے. یعنی اب اس بنیاد پر آپ کے سامنے ایک نیا چارٹ ضمائر کا تیار ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور وہ کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ ہوا ہے، یہ الف ہے، واو ہے، ہیا ہے، الف ہے، نون ہے، انتا الف واو، یا الف نون، اور پھر انا اور نحنو. یہ ایک طریقے سے یہ ان سب کے اندر کے جو ضمائر ہیں جو سامنے نظر آ رہے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ کلیئر ہوا؟ تو جی 3 یا اور اندر کا اور 7 کا معاملہ یہی ہے کہ اندر کا مطلب وہ ہمیشہ اندر ہے، یعنی دکھ نہیں رہے، نظر نہیں آ رہے. 7 مطلب وہ صیغے میں ہے. بس یہ ٹھیک. تو یہ اس کے بعد اب آگے چلتے ہیں، اور اپنا جو ٹائٹل ہے آج کا اس کو تو ابھی جسٹیفائی کیا ہی، لیکن وہ کہنے کا مطلب ہے ٹائٹل دے دیا ہے، لیکن وہ بہت مشکل نہیں ہے. اصل جو آج کا کانسیپٹ تھا وہ یہی سمجھنا تھا جو ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے. اس کے بعد دوسرا پوائنٹ اب آپ کو جاننا ہے وہ یہ کہ آج کے ہمارے کلاس کا جو ٹائٹل تھا وہ یہی تھا کہ فعل مضارع، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کیا جاننا تھا کہ نفی اور سوالیہ. یعنی اس میں آپ نیگیٹو اور انٹروگیٹو کیسے بنائیں گے. ہاں، یہ ایک شارٹ آپ بنا سکتے ہیں، تو میں ہم. ٹھیک، ویری گڈ. یہ آلویز ریٹن. تو نفی اور سوالیہ اس میں کیا کریں گے کہ اچھا اس کو اور آپ ساتھ کو اندر کو آپ ہڈن سے تعبیر کر سکتے ہیں، ہڈن. اور اس کو آپ یہ بتا دیں کہ یہ بالکل ظاہر ہوں گے، کلیئر ہوں گے، نظر آ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. یہ یہ اوپن ہوں گے. ٹھیک، یہ سمجھ لیں اس طرح. اس کے بعد فعل مضارع نفی و سوالیہ، یعنی ہم نیگیٹو اور انٹروگیٹو یہ کیسے بنائیں کسی بھی مضارع کے جملے کو. بس یہ دیکھنا ہے. مضارع کا صیغہ جو ہمارا ہوگا، مضارع مینس پریزنٹ اینڈ فیوچر، تو بہت سمپل سا ہے، بہت ایزی سا ہے. آپ کو کل یاد ہوگا کہ ہم سب نے ایک روٹ لیٹرز لیے تھے، نون زا را. آپ کو بتایا تھا کہ یہ نون زا را کس مفہوم میں آتا ہے. اگر آپ دیکھیں تو نون زا اور را، نظارہ. اب اس کا مضارع اگر بنانا ہوگا تو کیسے بنے گا؟ کاپی کریں گے پہلے ان سب کو، اور پھر اس کے بعد سب سے پہلا کام کیا کریں گے؟ علامت مضارع یا لگا لیں گے. پہلے حرف آخری حرف پر پیش، پہلے پر زبر، دوسرا ساکن. عین کلمہ پر یہاں زبر ہے. 3 پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. ہم یہاں پر کیا لگائیں گے؟ پوچھ کر کے پیش لگا دیں گے. جب پوچھیں گے تو پتہ چلے گا وہ پیش لگاتے ہیں. ینظرو، یہ دیکھنے کے مفہوم میں آتا ہے. ٹھیک ہے. ینظرو، نظرہ ینظرو، نظرہ اس نے دیکھا، ینظرو وہ دیکھتا ہے یا دیکھے گا. ٹھیک ہے. یعنی نظرہ اس نے دیکھا، ہی سا. اور پھر ینظرو ہی سیز، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہی ول سی. ٹھیک. اب اس کے بعد اب آپ کیا کریں گے؟ ینظرو، ینظرو گردان کون پڑے گا؟ ینظرو، ینظرانی، ینظرونا. ٹھیک ہے. قرآن کریم کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں وہاں پر صیغہ ملتا ہے ینظرونا. اور
यंजुरूना, यंजुरूना। अब ये यंजुरूना का मतलब, अगर यंजुरू का मतलब है वो देखता है या देखेगा, यंजुरानी वो दोनों देखते हैं या देखेंगे, तो यंजुरूना का मतलब क्या हो जाएगा, वो सब देखते हैं या देखेंगे। अच्छा, यंजुरूना यानी वो सब देखते हैं। अब हमें ये कहना है वो सब नहीं देखते हैं, तो हम क्या कहेंगे, सिंपली इसके पहले ला लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ला। यानी ये बात क्लियर होगी कि अगर मुजारे को आपको नेगेटिव बनाना है तो सिर्फ आपको ला उसके पहले लगा देना है। अब आपको यहीं पर ये याद करना होगा कि जुमला इस्मिया को आप नेगेटिव कैसे बनाते थे। फिर फेल माजी में जब फेल माजी को आपने मनफी कैसे बनाया था। अब ये आपका रिवीजन का पार्ट है, ये सवाल आपके जहन में आना चाहिए, खुद से पूछिए, फिर आप पीछे के लेक्चर्स को में तलाश कीजिए अगर भूल रहे हैं तो। जुमला इस्मिया को कैसे मनफी बनाया, जुमला फेल माजी को कैसे आपने नेगेटिव बनाया। अब फेल मुजारे को आज आपने नेगेटिव बनाने का तरीका ये देख लिया कि उसके पहले सिर्फ ला लगा देना, ला यंजुरूना। क्या मतलब हुआ, वो सब नहीं देखते हैं, वो सब नहीं देखते हैं। अच्छा, अगर आपको सवालिया जुमला बनाना हो, और सवालिया जुमला बनाना आपको ऐसा जुमला बनाना हो जिसका जवाब हाँ या ना में हो, तो आप क्या इस्तेमाल करते थे, याद आया किसी को? वहां पर आप इस्तेमाल करते थे आ या हल। हल। इन्हें क्या कहते थे, उरूफे हाँ इस्तिफाम। ये हल। इन्हें कहते थे उरूफे इस्तिफाम। तो हम इसके पहले इसको अगर मान लीजिए सवालिया बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ शुरू में ले आएंगे आ, अला यंजुरूना। लेकिन ये सही नहीं होगा, बल्कि जब अरबी में एक एक हर्फ होता है फा, क्या होता है, फा। इस फा का मतलब क्या होता है, तो। यानी इस फा का मतलब होता है तो या और, ठीक है। और इसके आने का एक बाकायदा तौर पर एक कायदा है। वो कायदा क्या है, ये जो फा होता है ना, ये आ के बाद हमेशा आता है और हल से पहले आता है, ये याद रखिएगा। यानी अफा। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अफला, अफला। बात सही हो गई, यानी आ के बाद आता है और हल से पहले आता है। तो अफला यंजुरूना, तो क्या वो सब नहीं देखते हैं, ये बात हो गई पूरी इस जुमले की। तो अब इसी जुमले में एक पर्टिकुलर एक ऐसी कंस्ट्रक्शन है जिसमें नेगेशन ये भी आ गया आपको, और इसी में सवाल कैसे आप पूछ रहे हैं ये भी आपने सीख लिया। तो सवाल कोई ऐसी तब्दीली एज सच नहीं होती, सिर्फ हरफ इस्तिफाम आपने शुरू में लगा दिया, ठीक है। और फिर उस नहीं बनाने के लिए आपने ला का इस्तेमाल कर दिया, अफला यंजुरूना, तो क्या वो सब नहीं देखते, ठीक है। अच्छा, हल की एग्जाम्पल आपको कुरान में वो आयत जरूर याद होगी जो कुरान करीम को सीखने समझने पर जोर देती है कि वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर। तो वहां पर क्या कहा जा रहा है कि और यकीनन बिलाशुबा हमने इस कुरान को, यानी वलक़द यस्सरनल कुरआन, इस कुरान को नसीहत के लिए आसान बना दिया है, नसीहत हासिल करने के लिए आसान बना दिया है। तो क्या है कोई नसीहत हासिल करने वाला, तो फहल वहां पर क्या आता है, फहल में मुद्दकिर, ठीक है। तो ये दोनों एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। इसके बाद ये अब बात पूरी कर लीजिए कि अफला यंजुरूना इलल इबिली। अब ये इससे पहले भी ये आ चुकी है, इलल इबिली, लेकिन आज ये आयत आपकी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो रही है, इलल इबिली। इससे पहले कुछ छोड़ा भी गया था। तो यंजुरूना फेल मुजारे, ठीक है। ला क्यों लगा, नहीं के लिए। आ क्यों लगा, सवाल के लिए। फा का कायदा है कि वो आ और हल के साथ आता है, इसका मतलब तो या और का होता है। तो अफला यंजुरूना इलल इबिली, जार मजरूर, इला अल इबिली, इबिल कहते हैं ऊंट को, तो इलल इबिली ऊंटों की तरफ नहीं देखता, नहीं देखते। आगे क्या फरमाया, कैफा। अब कैफा क्या है, इसमें इस्तिफाम, कैसे, हाउ, कैसे, कैफा। और आगे क्या फरमाया, खुलिकत, खुलिकत, पहचानिए कहाँ से आया ये। आपने अभी चंद रोज पहले फेल माजी मजहूल पढ़ा है, मजहूल मतलब पैसिव। पैसिव।
पैसिव हाँ, वॉइस। खलक़ा से क्या बना था? खुलिक़ा। और खुलिक़ा से फिर आगे गर्दान चली थी, खुलिक़ा, खुलिक़ा, खुलिक़ू, खुलिक़त, खुलिक़त, चौथा सीगा। ठीक है, मजहूल है ये। तो कैफ़ खुलिक़त, कि उसको कैसे पैदा किया गया। आगे व इलस समाई, अब समाई कैफ़ा रुफ़िअत, रुफ़िअत के, और आसमान की तरफ कि कैफ़ा, कि कैसे, कैफ़ा खुलिक़त, उसे सॉरी कैफ़ा रुफ़िअत, कि उसे कैसे बुलंद किया गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप गौर करें कि यंजुरूना एक बार आया है, ठीक है, फेल एक बार लाया जा रहा है, और उसके बाद अब आगे ये कॉमन है सबके साथ, अब बार बार उसे रिपीट नहीं किया जाएगा कि अफला यंजुरूना, ठीक है, इला समाई कैफ़ रुफ़िअत, नहीं, एक बार ले आए, बाकी अब अपनी बात कही जा रही है कि इलल इबिली कैफ़ खुलिक़त व इलस समाई कैफ़ रुफ़िअत व इलल जिबाली, और जबल की जमा जिबाल है, जबल मीन्स पहाड़, जिबाल उसकी जमा प्लूरल, व इलल जिबाली कैफ़ा, मुसीबत। कैफ़ा नुसीबत, मुसीबत। ठीक है, फिर इस अब ये देखिए, खुलिकत, रुफियत, मुसीबत, सब एक ही पैटर्न पर है। फिर उसके बाद बात आई व इलल अर्दी कैफा सुतिहत। रुफियत, सुतिहत, सुतिहत। ठीक है, तो व इलल अर्दी कैफा सुतिहत, और जमीन को नहीं देखते कि उसे कैसे बिछाया गया, कैसे फैलाया गया है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर क्या दे रहे हैं? दावत गौर व फिक्र, यानी यहाँ पर हम सबको गौर करने की दावत दी जा रही है कि यूं ही आंख बंद करके चीज़ों को नहीं मानना है, ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, बल्कि अपनी रीजनिंग भी लगाइए, अपने लॉजिक्स भी लगाइए, और जितनी भी गैब की बातें हैं, उन गैब की बातों को आप हाजिर की चीज़ों के ज़रिए तलाश कीजिए। जब हाजिर ऐसा अल्लाह सुब्हानहू ताला ने अमेजिंग वंडरफुल बनाया हुआ है, तो फिर गैब की तमाम चीज़ें इसकी बुनियाद पर हम उस पर भी ईमान लाते हैं। तो इंसान अपने हाजिर पर गौर कर ले तो गैब तक पहुंच जाएगा इंशाल्लाह। तो अफला यंजुरून इलल इबिली, अब जब किन लोगों से ये बात कही जा रही है? ये बादिया नशीन हैं, बद्दू हैं, अरब की सरजमीन पे रहने वाले वो लोग हैं जिनके सामने बस जब वो काफिला लेकर निकलते थे, खुले आसमान के नीचे होते थे, तो उनका ऊंट उनके साथ होता था जो शिप ऑफ द डेजर्ट था। ठीक है, उस ऊंट पे वो बैठे होते थे, उस ऊंट में ही अजायबात हैं बेशुमार, अगर गौर करने पर आ जाइए। जैसे हम सब अपने जिस्म पे गौर करने लग जाएं तो लामहदूद ऐसे अजायबात हैं जो रोज आप दरियाफ्त करेंगे, फिर भी आपकी तशनगी पूरी नहीं होगी, आपकी प्यास नहीं बुझेगी, आप और ढूंढना चाहेंगे, और तलाश करना चाहेंगे। और दुनिया कर रही है, इनोवेशन जो हो रहे हैं, इन्वेंशंस हो रहे हैं, ये सब हो रही हैं, डिस्कवरीज हैं, ये सब बता रही हैं कि इंसान का इल्म अभी बहुत महदूद है, इंसान ने अभी कुछ जाना ही नहीं है। तो ये सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू ताला की बनाई हुई चीज़ों पर इंसान गौर कर रहा है, और तब उसको अपनी पूरी जिंदगी भी लगा देता है, तब भी एक पर्टिकुलर साइंस की फील्ड में जाकर वो कोई एक उसूल बनाता है, कोई एक प्रिंसिपल, कोई एक लॉ लाता है, जिससे उसको नोबेल प्राइज मिल जाता है। अब सोचिए, अब सिर्फ एक चीज पर उसने गौर किया है। तो अफला यंजुरून इलल इबिली कैफ खुलिकत, कि उस ऊंट को देखो कि हमने उसे कैसे पैदा किया, उसे कैसे कंपैटिबल बना दिया है रेगिस्तान के लिए। ठीक है, और उस वो कैसे वहां पर अपने आप को अडाप्ट कर ले रहा है। वह इलस समाई कैफ रुफिअत, और फिर जब जब वो जरा फारिग होता है, ऊपर नजर उठाता है, तो उसको एक आसमान दिखता है जो बगैर पिलर्स के, और उसमें कहीं शिगाफ नहीं है कोई। सूरतुल मुल्क की इब्तिदा में आप इसके बारे में पढ़ेंगे कि कमी निकालने के लिए आसमान की जानिब देखोगे तो नजरें तुम्हारी तरफ खुद वापस फिर के चली आएंगी शर्मिंदा होकर कि नहीं उसमें कोई कमी निकाल सकते। तो वहील समाई कैफ रुफिअत, फिर उसके बाद वहील जिबाली कैफ नुसिबत, और फिर जब वो थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसको सहरा, सहरा के बाद उसको कभी कभी वादियां दिखती हैं,
پہاڑ دکھتے ہیں، اور ان پہاڑوں آپ کبھی گئے جائیں دیکھیں تو وہاں پر صرف کالے کالے پہاڑ، بہت ہی عجیب طریقے کے وہ پہاڑ ہوتے ہیں، سبزہ زار بھی نہیں۔ تو ویل الجبال کیف نصبت، کہ زمینوں میں اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑ کو نصب کر رکھا ہے، ہلتے بھی نہیں ہیں، گرتے بھی نہیں ہیں۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو ہم نے ہموار کر رکھا ہے تمہارے چلنے پھرنے چرنے چگنے کے لیے۔ اور یہ ساری کی ساری چیزوں میں اصل میں کیا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت میں لگا رکھی ہیں، چاہے وہ آسمان ہو، چاہے وہ حیوانات ہوں، نباتات ہوں، فلورا اینڈ فونا، جبال، ارض، یہ سب کی سب انسان کی سروس میں لگی ہوئی ہیں، نہیں لگی ہوئی ہیں؟ جب انسان کی سروس میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو لگا رکھا ہے تو انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ خود خدا کی سروس میں لگ جائے، کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر اس کی درخواست پر، بغیر اس کے اپلیکیشن پر، بغیر اس کی التجا پر، خواہش پر، اللہ تعالیٰ نے یہ تمام کی تمام چیزیں ہماری آپ کی سیوا میں لگا دی، خدمت میں لگا دی۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے، فطری تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے اس خالق کو پہچان لیں جس نے ہمارے لیے اتنے انتظام، اتنے اہتمام کیے۔ یہ فطری تقاضا ہے، اس میں کوئی دلیل نہیں، کوئی اپیل نہیں، یہ صرف اپنے اندر کی غور و فکر کی بنیاد پر اٹھنے والی ایک اہم آواز ہے کہ ہے ضرور کوئی خالق، اور وہ جو خالق ہے پھر اس کے سامنے ہمیں حقیقی معنوں میں اس کی مخلوق بن کر کے زندگی گزارنی ہے کوئی معبود جس کا ہمیں بندہ بننا ہے، اور وہ بندہ پھر ایسا بننا ہے کہ جس بندے کی ڈیفینیشن قرآن دیتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ اب عبادت سے مراد ہماری پوری کی پوری زندگی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی و منشا کے مطابق گزرے، یہی اصل میں ابدیت کا جو ہے وہ کلائمیکس ہے، یہی ابدیت کی عین جو ہے ایک طریقے سے ریکوائرمنٹ ہے۔ ابدیت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم صرف نمازوں میں، صرف روزوں میں، صرف اذکار میں، صرف زکوٰۃ میں اپنے آپ کو سرگردہ کر لیں، نہیں۔ اصل میں وہ تمام کی تمام چیزیں دی ہی اسی لیے گئی ہیں کہ بندے ہم بن جائیں اللہ کے، اور سچے معنوں میں بندے بن جائیں۔ یعنی وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں، مراسم عبودیت جو ہیں، وہ بندگی کے اظہار کے جو ذرائع ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے دیے اس لیے ہیں تاکہ ہم سچے معنوں میں بندے بن جائیں اور اسے اپنا معبود مان لیں، ہماری زندگی میں ڈسپلن آ جائے، ہماری زندگی سے کیوس، انارکی، ہماری زندگی سے جو یہ بہت ساری وہ چیزیں جو انسان کی ترقی میں رکاوٹ بن رہی ہیں وہ دور ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس کلام پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کا شکر کریے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر ان آیات کو اب اتنے چھوٹے سے پیریڈ میں اتنا واضح کر دیا۔ 40 دن کی آپ کی کلاس ہوئی ہے بس، ٹھیک ہے؟ تو اس میں بھی آپ نے ریویژن بھی کیا، کئی چیزیں ریپیٹ بھی کری ہیں۔ آپ غور کریں کہ وَإِلَى السَّمَاءِ کیا ہے، کون سی کنسٹرکشن ہے؟ جار مجرور، الا حرف جار، اور اس کے بعد آنے والا اسم مجرور ہوتا ہے، دیکھیے السمائی مجرور، وَإِلَى الْجِبَالِ جار مجرور، وَإِلَى الْأَرْضِ جار مجرور، رفعت ماضی مجہول، جب تک آپ ماضی مجہول نہیں پڑھا تھا آپ نے، آپ اس کو نہیں پہچان سکتے تھے۔ ینظرون کی وجہ سے یہ ادھوری تھی بات، آج ینظرون بھی ڈیکوڈ ہو گیا، تو الحمدللہ اللہ کا شکر کریے کہ آپ سیکھ رہے ہیں۔ بس تھوڑی کوشش کریے، تھوڑی ہمت کریے، انشاءاللہ بہت آسان ہو جائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔